السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم ایمان مفصل کے مطابق 5ویں عقیدے کے متعلق پڑھیں گے جو قیامت کہلاتا ہے، اور قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو دن آئے گا، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو دن آئے گا وہ قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی، دنیا کس طرح ختم ہوگی، کس طرح فنا ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ آپ نے جو سبق پڑھا تھا ملائکہ پر ایمان، اس میں آپ نے 4 مشہور فرشتوں کے نام پڑھے تھے، ان کے کام پڑھے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز ایسی خوفناک اور ڈراؤنی ہوگی کہ اس کی دہشت سے تمام جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے بھائیوں کی طرح، گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ روئی ہوتی ہے نا، ہلکی سی ہوتی ہے بالکل، تو ایسے پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ ایسے اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو عزیز طلباء، اس طرح دنیا فنا ہوگی، ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے سب چیزیں اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گی، انسان بھی زندہ ہو جائیں گے، اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں اور جو زمین میں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ عزیز طلباء، قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، قیامت پر حق ہے۔ تمام انسان قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ سورہ حج میں ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں زندہ کرے گا، ان کو قبروں سے نکال دے گا۔ اب اس نکالنے کا اور جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نکالیں گے، کیوں جمع کریں گے؟ تو ہمارا اگلا عنوان ہے اچھے اور برے کاموں کا حساب کتاب۔ تو یہ واپس دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جس نے جو اعمال دنیا میں کیے ہوں گے اس کا حساب کتاب وہ دے، اور اس کے حساب کتاب کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے، یہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یہ فیصلہ ہوگا۔ کسی نے اچھے کام کیے ہوں گے،
کسی نے برے کام کیے ہوں گے، کسی نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، کسی نے کچھ اس کے ساتھ ساتھ برے کام بھی کیے ہوں گے. تو بہرحال اس حساب کتاب کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا. قیامت کے روز ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا. یہاں تو ہم بہت سارے کام کر کے بھول جاتے ہیں، اچھے کام کر کے بھی بھول جاتے ہیں، برے کام کر کے بھی بھول جاتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر کے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں سب کچھ سامنے آ جائے گا، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی جو زندگی بھر کی ہوگی. اب یہ کہ یہ قیامت آئے گی کب، یہ ہمارا اگلا عنوان ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتلایا. ان میں سے قیامت بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن یہ اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا کہ بس اسی دن آئے گی، یہ اس طرح کسی کو نہیں بتلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے. ہاں اتنا معلوم ہے احادیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، بس یہ معلوم ہے. اب عزیز طلباء کوئی نشانیاں ہوں گی، کوئی کس طرح معلوم ہوگا قیامت قریب آنے والی ہے، قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے. ہاں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی ہیں. یہ ہمارا اگلا عنوان ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. ان میں سے ہم آپ کے سامنے کچھ بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے، عمومی طور پر لوگ گناہ کرنے لگیں گے اور گناہ رائج ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے. اسی طرح لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پہ سختیاں کرنے لگیں گے. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے احسان مند ہونے کے بجائے انہی کی نافرمانی کریں گے، ان کا کہنا ماننے کے بجائے ان کی نافرمانی کریں گے، اور بجائے ان کی خدمت اور اطاعت کرنے کے ان پر سختیاں کریں گے. اسی طرح امانت میں خیانت ہونے لگے گی. اسی طرح گانے بجانے اور ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ ہونے لگیں گی. آج دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ گانے کے آلات موسیقی ہے، ہر چیز میں موسیقی ہے، اور لوگ موسیقی کو، میوزک کو کتنا پسند کرنے لگے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. لوگ اپنے سے پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں گے کہ وہ ایسے تھے اور ایسے تھے. بے عمل اور جاہل لوگ رہنما اور بڑے بن جائیں گے، قوم کے سردار بن جائیں گے، قوم کے بڑے بن جائیں گے. اور ہوں گے کون؟ جو جاہل ہوں گے اور عمل بھی نہیں ہوگا ان کے اندر. آج دیکھ لیجئے حال یہی ہے. کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، پیسہ آ جائے گا اور بڑی بڑی عمارتیں بننے لگیں گی. ناقابل اور نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر آ جائیں گے، ان کو عہدے ملنے لگیں گے. آج صورتحال کچھ اسی طرح سے ہے کہ نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ خرابیاں اور فساد ہی فساد ہیں. اسی طرح عورتوں میں بے پردگی اور نیم عوریاں لباس پہننے کا رواج ہو جائے گا. بے پردہ خواتین گھومتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ بھی ایک عمومی نشانی ہے جو آج عام ہے. تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے آج کے سبق کے عنوانات تھے قیامت کے. ہم نے 5 عنوانات پر آپ سے بات کی یا ان کو سمجھایا. اب ہم بلند خوانی کی طرف جاتے ہیں. ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے.
سبق کا عنوان جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا قیامت ہے۔ ایمان مفصل کے مطابق پانچویں چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو دن آئے گا وہ قیامت کا دن کہلاتا ہے، یعنی اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو دن آئے گا وہ قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ دنیا کس طرح فنا ہوگی؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز ایسی خوفناک اور ڈراؤنی ہوگی کہ اس کی دہشت اور ڈر سے تمام جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے پھایوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ دنیا کے فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے سب چیزیں اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گی اور انسان بھی زندہ ہو جائیں گے اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ قیامت برحق ہے اور تمام انسان قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں زندہ کرے گا اور ان کو قبروں سے نکال دے گا۔ اچھے اور برے کاموں کا حساب کتاب۔ دنیا میں جو کچھ اچھے یا برے کام کیے تھے ان کا حساب ہوگا۔ جن کے اچھے کام ہوں گے ان کو جنت ملے گی، جن کے برے کام ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق۔ جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ قیامت کے روز ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میہ برساتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس یعنی ذی روح جاندار نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں۔ نمبر 1، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں۔ نمبر 2، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کرنے لگیں۔ نمبر 3، امانت میں خیانت ہونے لگے۔ نمبر 4، گانے بجانے اور ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ ہونے لگیں۔ نمبر 5، لوگ اپنے سے پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں۔ نمبر 6، بے عمل اور جاہل لوگ رہنما اور بڑے بن جائیں۔ نمبر 7، کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگیں۔ نمبر 8، ناقابل نااہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں۔ نمبر 9، عورتوں میں بے پردگی اور نیم عریاں لباس پہننے کا رواج ہو جائے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ یعنی یہ قیامت کی قرب کی نشانیاں ہیں کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ نشانیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان کا خلاصہ آپ کی اس کتاب میں مختصر انداز میں یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ تو ان کو سمجھ کر، ان کو پہچان کر آدمی جان سکتا ہے کہ اب قیامت کا وقت قریب آیا چاہتا ہے، قریب آ چکی ہے قیامت۔ اس لیے خوب نیک اعمال میں لگنا چاہیے، خوب جو ہے وہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، اب ہم گھر کے کام یعنی ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 19 اور 20 پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ آپ نے چونکہ یہ سبق ابھی تازہ سنا ہے، تو اس لیے آپ کو ان کے جوابات لکھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء جو اسباق پڑھائے جا رہے ہیں، ان کے جو سوالات ہیں وہ بر وقت عملی کتاب میں ان کے جوابات تحریر کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ تازہ سبق جب سنا ہو تو اس کے جوابات لکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام طلباء اس کا اہتمام کریں کہ سبق کے ساتھ ساتھ عملی کتاب کا بھی کام کرتے رہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔